وعلیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، ایک موبائل کی وجہ سے آپ اپنے رب کو بھول گئے ہو۔ ایک موبائل کی وجہ سے آپ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں سے ملے، ان سے رشتہ بنایا، تعلق بنایا، ان کو جانا، ان کے حال پوچھے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ ایک اور بھی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے عزت دی، مجھے کھانا دیا، مجھے کپڑا دیا، سب کچھ دیا جو آپ ڈیزرو کرتے تھے۔ اگر وہ آپ کو 5 وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہہ کے بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، آؤ کامیابی کی طرف، تو آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ آج کل بس مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اگر کہیں سنتے چلے جاؤ، آپ کسی میلے میں چلے جاؤ، ادھر آپ کو کنجریاں یا مجرے وغیرہ دیکھنے ہو تو آپ کو ادھر کوئی چیز نظر نہیں آتی، ٹکٹیں آلریڈی پہلے سے بک ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ آپ سب کچھ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، شہرت، مقام، سب کچھ، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ادھر کی کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کی کون؟ وہ آپ کو کامیابی نہیں چاہیے۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے سب کچھ بتانا ہے، تب کیا آپ بتاؤ گے کہ ہم نے بس یہی گانے سنے، بے حیائی پھیلائی، جھوٹ بولا، یہ سب کیا؟ لیکن جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ صرف آخرت کی زندگی، جو نہ ختم ہونے کے برابر ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، ہمیشہ اس رب سے ڈرو اور مسجدوں کی طرف رخ کرو۔ میں بھی پہلے ایسے ہی تھا، گانے سنتا تھا، بے حیائی کی طرف، ایسے ناؤز باللہ۔ لیکن میں نے جب اکیلے بیٹھ کے انسان سوچتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے، اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، ہمیں خوف نہیں آتا، ہمارے دل میں وہ ضمیر ہمارا یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ ہم نے مرنا ہے اور مرنا ہے، لیکن اس رب کو منہ دکھانا تو کیا بولیں گے ہم کہ ہم یہ گناہ کرتے رہے ہیں، آپ کا حکم نہیں مانا، آپ نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی، روزے فرض کیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویکنس ہوتی ہے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، تو میرے بھائی یہ لازم ہے۔ آپ کے لیے حوریں ادھر ہیں، جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی تو دینی پڑے گی، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، تہجد پڑھنی پڑے گی، فجر پڑھنی پڑے گی، جس کے لیے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا۔ اور اللہ پاک تو بے شک کریم ہے، رحیم ہے، آپ کی ہر ایک پکار پہ وہ لبیک کہتا ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کی ایک ماں آپ کو کانٹا بھی لگے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے، لیکن وہ تو ہمارا مالک ہے، وہ تو 70 ماؤں جتنا ہمیں چاہتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہر جواب پہ لبیک کہتا ہے، تو ہم کیوں نہیں؟ ہم مسجد کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم بھی جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ سچے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے سے مسلمان بنتے ہیں، لیکن وہ جو فرض ہے وہ ادا کرنے سے ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ آج سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ کے حضور میں پیش ہو جاؤ، اور آپ کامیابی کی طرف جاؤ گے۔